اور برفانی تودوں کے گرنے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اکتوبر نومبر میں چونکہ برف تازہ تازہ پڑی ہوتی ہے، اس لیے برفانی تودے زیادہ گرتے ہیں۔ نالے میں اترتے ہی میں خطرناک علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ سامنے والی پہاڑی پر انڈیا کا بٹالین ہیڈ کوارٹر موجود تھا۔ گو وہ کافی اونچائی پر تھا، لیکن اس کے سامنے نیچے کی طرف اس کی فارورڈ آبزرونگ پوسٹ بھی موجود تھی، جو نالے سے قریباً 50-60 گز ہی بلند ہوگی۔ ایسی پوسٹوں پر ڈیوٹی پر موجود سنتری حد سے زیادہ چوکنا ہوتے ہیں۔ خاص کر ہندو تو اس معاملے میں بہت محتاط ہوتے ہیں، ڈر کی وجہ سے پوری پوری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں، اور پھر شدید اینکوں کی موجودگی میں کسی بھی شخص کو دیکھ لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں تھرمل امیجنگ سائٹ بہت کارآمد ہے، جو حرارت کے اصول پر کام کرتی ہے۔ یہ نہ صرف اندھیرے میں دیکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، بلکہ دوربین کی طرح اس سے لمبے فاصلے تک بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر خطرہ مجھے پوسٹ پر موجود کتوں سے تھا۔ ان علاقوں میں ہر پوسٹ پر کتے موجود ہوتے ہیں، حال ہی کوئی پوسٹ کتوں سے تہی دامن ہوتی ہے۔ یہ کتے رکھوالی کا بہت عمدہ، اعلیٰ، سستا اور کارآمد ذریعہ ہے۔ ساری رات نہیں سوتے اور پوسٹ کی حدود میں کسی بھی جنگلی جانور کی آمد پر یا کسی غیر متعلق آدمی کی آمد پر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، اور کتوں کے بھونکنے پر سنتری فی الفور شدید اینک کی مدد سے علاقے کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کتے بعض اوقات کافی دور کی حرکت بھی دیکھ لیتے ہیں اور بھونکتے ہوئے اسی سمت میں دوڑ پڑتے ہیں۔ انسان کتنا ہی چاقو چوبند اور ہوشیار کیوں نہ ہو، مسلسل ایک ہی کام کر کے سست پڑ ہی جاتا ہے، اور کتوں کا تسلسل سے بھونکنا اسے ہوشیار کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ انہی کتوں کے خوف سے میں فارورڈ آبزرونگ پوسٹ سے مخالف جانب بالکل نالے کی جڑ میں جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا گزرنے لگا۔ دن کو اپنی پوسٹ سے میں اس علاقے کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا۔ اس فارورڈ پوسٹ سے کلومیٹر بھر آگے مجھے چند گھر بھی نظر آئے تھے۔ وہ سول لوگ تھے اور اس علاقے میں زیادہ تر مسلمان ہی آباد تھے، لیکن ان میں جاسوسوں کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ کئی بار پاک آرمی مقامی لوگوں کی صورت دھارے انڈین جاسوسوں کو گرفتار بھی کر چکی تھی۔ ان میں کچھ تو انڈین آرمی کے تربیت یافتہ جاسوس تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو روپے پیسے کی لالچ میں آ کر اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں۔ انہی میں جاسوسوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو دونوں جانب کی آرمی سے ملے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ پاک آرمی کی کارروائیوں اور حرکت کی خبریں انڈین آرمی تک پہنچا دیتے ہیں، اور انڈین آرمی کی باتیں پاک آرمی تک لے آتے ہیں۔ کچھ مقامی اور بے بس لوگوں کو بھی انڈین آرمی بلیک میل کر کے اپنا جاسوس بنا لیتی ہے، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں جان، مال اور عزت و آبرو کے نقصان کی دھمکی دی جاتی ہے۔ مختصراً یہ کہ وہاں کسی مقامی آدمی پر اعتبار کرنا نہایت مشکل ہے۔ سرحد عبور کرنے کے بعد بھی یہ مسئلہ جوں کا توں ہی باقی رہتا ہے۔ کسی بھی شخص پر اعتبار کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بارے سرحد عبور کرنے والے کسی بھی جاسوس اور میری طرح کسی ہدف کی تلاش میں آئے ہوئے شخص کو پہلے ہی مطلع کر دیا جائے کہ فلاں شخص سے رابطہ کر کے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی پر اعتبار کرنے کی صورت میں پکڑے جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے بھی چند مخصوص نام اور ان سے ملنے کے لیے شناختی الفاظ وغیرہ بتا دیے گئے تھے۔ جس آدمی سے میں نے ڈریگنوو رائفل لینا تھی، وہ ہندو کا نام اور شناخت دھارے ایک مسلم تھا۔ اس کا نام آدتیہ ورما تھا۔ اس نے شادی بھی ایک ہندو لڑکی سے کی ہوئی تھی۔ نامعلوم وہ کب سے وہاں موجود تھا۔ پاکستان سے جانے والے خاص الخاص افراد کو اس کے بارے بتایا جاتا۔ میرے مقصد کو مد نظر رکھ کر مجھے بھی اس سے ملنے دیا گیا تھا۔ میں نالے میں آگے بڑھتا رہا۔ نالے میں برف موجود تھی، البتہ درمیان میں صاف و شفاف پانی ضرور بہہ رہا تھا۔ پانی کی سطح تو چند انچ سے زیادہ بلند نہیں تھی، البتہ چوڑائی میں نالا 7-8 گز سے زیادہ وسیع تھا، اور اس میں بکھرے ہوئے پتھروں پر پاؤں رکھ کر بغیر جوتے بھگوئے نالے کو عبور کرنا نہایت آسان تھا۔ نالے میں موجود گھر نسبتاً بلند جگہ پر واقع تھے۔ تمام گھر نالے میں قدر دائیں جانب واقع تھے، جبکہ انڈین پوسٹیں بائیں جانب واقع تھیں۔ میں ان گھروں سے 200 گز پہلے ہی وہ نالا احتیاط سے عبور کرنے لگا، کیونکہ نالے کے دائیں کنارے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ایسا کرنے کی صورت مجھے ان گھروں کے درمیان سے گزرنا پڑتا، اور اس آبادی میں کتوں کی موجودگی یقینی تھی۔ ایک اجنبی پر وہ کس غضبناک انداز میں بھونکتے ہیں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے عقل بنا کی ضرورت نہیں ہے۔ نالے کا پانی پتھروں سے ٹکراتے اور ہلکے پھلکے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے دھیمی دھیمی سرگوشیاں کر رہا تھا۔
ایسی سرگوشیاں گرمیوں کے موسم میں تو بہت بھلی لگتی ہیں، لیکن سردیوں میں یہ خوبصورت شور کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔ پتھر پانی میں مسلسل پڑے چکنے ہو گئے تھے، ان پر پاؤں جما کر نالا عبور کرنا تھوڑا دشوار گزار لگا، کیونکہ پھسلنے کی صورت میں کپڑے گیلے ہونے کا اندیشہ تھا، اور اس علاقے میں موسم بھی کسی کمینے دشمن سے کم نہیں ہے۔ سردی کسی کی جان لیتے وقت مذہب، ارادہ اور مقصد نہیں پوچھتی، بس جو اس کی لپیٹ میں آ جائے اس کا کام نپٹا دیتی ہے۔ نالا خیریت سے پار کر کے میں نالے کے بائیں کنارے چلنے لگا۔ مجھے سب سے بڑی سہولت وہاں بکھری ہوئی جھاڑیاں دے رہی تھیں، ان کی آڑ لے کر چلتے ہوئے میں دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ آگے جا کر وہ نالا بائیں جانب مڑ رہا تھا، اس جانب 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر اڑی شہر تھا۔ میری منزل امبالہ کا شہر تھا، کشمیر کی سرحد کے ساتھ جلندھر واقع تھا، اور اس کے بعد امبالہ آنا تھا۔ وہاں تک مجھے اپنی کوشش سے پہنچنا تھا۔ جلندھر اور امبالہ کے بارے اچھی خاصی معلومات یونٹ سیکنڈ ان کمانڈ اور پھر استاد نصیر الدین کی وساطت سے مجھے مل چکی تھی، لیکن زبانی کلامی سننے اور عملی طور پر وہاں پہنچنے میں بڑا فرق ہے۔ نالا مڑ کر 200-300 گز آگے مگر بلندی پر انڈیا کی ایک اور پوسٹ تھی جو اسی موڑ کی حفاظت پر مامور تھی۔ میں اس پوسٹ کے نیچے سے ہو کر گزرا۔ وہاں بنی ہوئی پگڈنڈی اس بات کا مظہر تھی کہ وہ راستہ مسلسل استعمال میں رہتا تھا۔ ایسے راستے پر چلنا اس لحاظ سے مفید رہتا ہے کہ بارودی سرنگ وغیرہ کا خطرہ نہیں ہوتا۔ میں بھی اسی راستے پر ہو لیا۔ وہاں کافی جھاڑیاں پھیلی تھیں۔ اس پوسٹ کی حدود سے میں تھوڑا ہی آگے بڑھا ہوں گا کہ اچانک میرے کانوں میں کسی کے بولنے کی آواز پڑی۔ میں نے فوراً قریبی جھاڑی کی آڑ لی اور اس کے ساتھ ہی نیفے میں اڑ سا ہوا پسٹل میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ جھاڑیوں کی وجہ سے دکھاؤ محدود ہو گیا تھا۔ اگر میرے کانوں میں باتوں کی آواز نہ پڑتی تو یقیناً میرا ان بولنے والوں سے آمنا سامنا ہو گیا ہوتا۔ منٹ بھر بعد ہی آواز واضح ہو گئی تھی، موہن تھوڑا آہستہ چلو یار، تاکہ پوسٹ تک پہنچتے ہوئے ہماری ڈیوٹی کا وقت پورا ہو جائے۔ 2-3 منٹ آرام کر لیتے ہیں، ایک دوسری آواز سنائی دی۔ سجیت کو تو ہر وقت آرام کی پڑی ہوتی ہے، یہ آواز پہلی والی دونوں آوازوں سے مختلف تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، آہستہ چلنے سے بہتر ہے چند منٹ بیٹھ کر آرام کر لیا جائے۔ وہ یقیناً سجیت تھا جو اپنے کہے کا دفاع کر رہا تھا۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ میرے سامنے پہنچ گئے تھے۔ میں ان کی تعداد گننے لگا۔ 5 افراد تھے۔ پانچوں نے اپنے کندھوں سے ہتھیار لٹکائے ہوئے تھے۔ ایک نے اپنی پیٹھ پر بڑا وائرلیس سیٹ بھی باندھا ہوا تھا۔ یقیناً یہ ان کی پیٹرولنگ پارٹی تھی۔ کشمیر کی سرحد کو دونوں ممالک پوسٹیں بنا کر محفوظ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بڑے بڑے نالے اور پہاڑی علاقے کو زمینی سرحد کی طرح مورچے وغیرہ بنا کر اور کانٹا دار تار لگا کر اپنے قبضے میں کرنا مشکل نہیں ناممکن ہے۔ پھر سردیوں میں تو یوں بھی برف اتنی شدید ہوتی ہے کہ کئی فٹ تک کے علاقے کو ڈھک دیتی ہے، اور کانٹا دار تار وغیرہ برف کے اندر دب کر اپنی افادیت کھو دیتی ہے۔ وہ گپ شپ کرتے میرے سامنے سے گزرتے چلے گئے، لیکن وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ اچانک ایک جھاڑی سے لومڑ نکل کر بھاگا۔ جھاڑیوں کی حرکت دیکھ کر ایک آدمی چیخا، یہاں کوئی ہے؟ کوئی جانور ہوگا گنیش، کسی نے بے پرواہ انداز میں اسے تسلی دی۔ 1 منٹ دیکھ تو لوں۔ گنیش پیچھے مڑا۔ اس کا رخ اسی جھاڑی کی طرف تھا کہ جس کی میں نے آڑ لی ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے وہ بدبخت لومڑ بھی اسی جانب کو دوڑا تھا۔ میں نے غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹنا چاہا، مگر دیر ہو گئی تھی۔ مجھے پہلے ہی 2-3 جھاڑیاں چھوڑ کر چھپنا چاہیے تھا، لیکن جلدی میں جس جگہ چھپا تھا وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ میرے خیال میں تو وہ یوں بھی آگے بڑھ رہے تھے، اس لیے مزید رستے سے ہٹنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس میں میرا قصور بھی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کوئی لومڑ آخری وقت پر ایسی حرکت کر گزرے گا۔ میں ابھی وہاں سے غائب ہونے کا کوئی طریقہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم گنیش جھاڑی کی اوٹ سے نمودار ہوا۔ چاند کی مدھم روشنی سے بڑھ کر گنیش کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی طاقتور ٹارچ نے میرا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کے منہ سے خوف اور غصے کی ملی جلی آواز برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کندھے سے لٹکی کلاشنکوف اتارنے کی کوشش کی۔ اسے اس کوشش میں کامیاب ہونے دینا اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے بغیر دیر کیے ٹریگر دبا دیا۔ میرے پاس سلنسر موجود تھا، مگر اتنا وقت نہیں تھا کہ میں سلنسر پستول کی نال پر فٹ کرتا۔ ماحول دھماکے کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ 2-3 گز کے فاصلے سے چلائی ہوئی گولی خطا جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گو روشن ٹارچ کی وجہ سے مجھے اس کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا،
لیکن اس کا ہیلولہ واضح تھا اور گولی چلانے کے لیے اتنا دکھاؤ کافی ہوتا ہے۔ سر میں لگنے والی گولیوں نے اسے چیخنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ میں نے مسلسل 2 مرتبہ ٹریگر دبایا تھا۔ اس کے گرتے ہی میں نے قدم بڑھا کر اس کی کلاشنکوف اٹھا لی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کا رخ قدرتی طور پر اسی کی طرف ہو گیا تھا۔ اس نے بینڈرول پہنا ہوا تھا جس کے سامنے مجھے 2 ہینڈ گرنیڈ لٹکتے نظر آئے۔ میں نے لگے ہاتھوں وہ گرنیڈ بھی اس کے بینڈرول سے نکال کر اپنی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ یہ کرتے ہی میں جھکے جھکے پیچھے بھاگا۔ گنیش، گولیاں تم نے چلائی ہیں؟ سراسیمہ لہجے میں پوچھا گیا۔ گنیش غریب جواب دینے کی حالت میں ہوتا تو بتاتا۔ گنیش، تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس مرتبہ ایک اور خوفزدہ آواز ابھری۔ میں اس دوران جھکے جھکے وہاں سے دور ہٹنے لگا۔ گنیش کو گولی لگ چکی ہے، کسی نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کلاشنکوف کا فائر کھول دیا۔ فضا مسلسل فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ میں بغیر کسی تاخیر کے زمین پر لیٹ گیا اور اسی حالت میں ان سے دور ہٹنے لگا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر میری طرف سے فائر کا جواب نہ دیا گیا تو وہ میرا تعاقب کر سکتے ہیں۔ میں نے رک کر کلاشنکوف کا کاکنگ ہینڈل کھینچ کر چھوڑا۔ ایجیکشن سلاٹ کے راستے ایک گولی اڑ کر دور جا گری تھی۔ یقیناً رائفل پہلے سے لوڈ تھی اور میرے کاکنگ ہینڈل کھینچنے کی وجہ سے پہلے سے لوڈ شدہ گولی باہر نکل گئی تھی، لیکن وہ وقت ایسی باتوں پر غور کرنے کا نہیں تھا۔ میں نے سیفٹی لیور کو سنگل راؤنڈ فائر کرنے کی حالت پر لگایا اور 2-3 فائر داغ دیے۔ اس کے ساتھ ہی میں زوردار آواز میں بولا، عبداللہ، فائر مت کرو، انہیں زندہ پکڑنا ہے۔ اسامہ، تم وقاص کے ساتھ دائیں طرف سے جاؤ، حمزہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور ہارون، ابو ہریرہ اور خالد کے ساتھ بائیں طرف سے آگے بڑھو۔ اتنا کہہ کر میں نے بھاری آواز میں کہا، جی کمانڈر، اور خود پیچھے مڑ کر جھکے جھکے انداز میں بھاگنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں کسی کی گھبرائی ہوئی آواز میں بھاگو کہنا پڑ چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے انہوں نے چند گولیاں فائر کی تھیں، مگر وہ ان کی اضطراری حرکت تھی۔ تمام گولیاں بغیر نشانہ سادے اور کسی ہدف کو تاکے بغیر چلائی گئی تھیں۔ ہندو اتنا بہادر نہیں ہے کہ رک کر مجاہدین کا مقابلہ کر سکتا۔ میں نے بھی جلدی میں ہونے کے باوجود ایسے نام لیے تھے جن سے عموماً مجاہدین ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہیں، اور یہ سب سنتے ہی انہوں نے تحقیق کرنے یا کچھ سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن ان 4 بندوں کے بھاگنے سے خطرہ نہیں ٹلا تھا۔ میں انڈیا کی حدود میں داخل ہو گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر فرضی مجاہدین کی تلاش کا کام شروع کر دینا ہے۔ خیر، وہ بات کی بات ہے، میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی۔ فی الحال وہاں سے غائب ہونا ضروری تھا۔ میں تمام احتیاط بالائے طاق رکھ کر سر پٹ دوڑنے لگا۔ اس علاقے میں موجود نالے بتریج گہرائی میں اترتے جاتے ہیں۔ ہلکی ہلکی ڈھلان میں مجھے بھاگنے میں اگر کوئی دقت تھی تو بکھرے ہوئے پتھروں کی وجہ سے تھی۔ بھاگتے ہوئے ہندوؤں کے اکا دکا فائر کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اچانک پورا علاقہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ میں فوراً زمین پر لیٹ کر ساکن ہو گیا۔ نالے پر تعینات پوسٹ سے کسی نے مارٹر گن سے روشنی کا گولہ فائر کیا تھا۔ مارٹر کا روشنی کا گولہ کافی بلندی پر جا کر پھٹتا ہے۔ روشنی کے گولے کے ساتھ چھوٹا سا چھتری نما کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے نیچے گرتے وقت گولہ دھیمی رفتار میں نیچے آتا ہے، اور اس دوران اس کی روشنی سے کافی دور تک کے علاقے کی دیکھ بھال کی جا سکتی ہے۔ گولے کی روشنی ختم ہوتے ہی میں ایک بار پھر بھاگ پڑا۔ اس دوران ایک اور گولہ فائر ہوا۔ اس وقت تک میں جھاڑیوں کے ایک گھنے جھنڈ میں داخل ہو گیا تھا۔ اس مرتبہ میں نے رکنے کی کوشش نہیں کی اور آگے بڑھتا گیا۔ وہ نالا آگے جا کر 3 شاخوں میں بٹ گیا تھا۔ میں نے بغیر کسی منطقی سوچ کے ایک نالے کا چناؤ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ روشنی کے گولے مسلسل فائر ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان جھاڑیوں کے جھنڈ پر تواتر سے گولیاں برسائی جانے لگیں۔ وکرس گن سے فائر کیا جا رہا تھا۔ اس کی آواز میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اور پھر وہاں 2 انچ مارٹر گولے کے فائر کیے جانے لگے۔ جن جھاڑیوں سے میں گزر رہا تھا وہ البتہ 2 انچ مارٹر گن کے زد سے باہر تھیں، کیونکہ میری معلومات کے مطابق انڈین آرمی کے پاس موجود 2 انچ قطر کی مارٹر کا زیادہ سے زیادہ رینج بمشکل 750 میٹر تھا۔ اس کے ساتھ ان کے پاس 60 mm مارٹرز بھی موجود ہیں جن کا رینج 1250 میٹر ہے۔ ان دونوں مارٹرز کے مار کے علاقے سے تو میں نکل آیا تھا، لیکن 81 mm مارٹر کے جس کا رینج 5 کلومیٹر تھا، اس کی رینج میں اب بھی آ رہا تھا۔ لیکن اتنی عقل تو بہرحال ان میں بھی موجود تھی
کہ 81 mm مارٹر کے گولے وہ اپنے علاقے میں فائر نہیں کر سکتے۔ ذرا سی بے احتیاطی سے خود ان کی کوئی پوسٹ بھی فائر کی زد میں آ سکتی تھی۔ قارئین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ یہاں میں نے انڈین مارٹروں کی رینج وغیرہ بتائی ہے، پاکستان آرمی کے پاس موجود انہی ناموں کی مارٹروں کی رینج بالکل مختلف ہے۔ میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ وہ چھوٹی مارٹروں سے اپنی پوسٹوں کے قریب موجود جھاڑیوں ہی میں مارٹر اور وکرس کا فائر کرتے رہے۔ دور و نزدیک کے علاقے میں بھی روشنی کے گولے فائر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یقیناً وائرلیس سیٹ سے وہ اپنی دوسری پوسٹوں تک یہ خبر پہنچا چکے تھے، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اپنی ایک پوسٹ سے فائر ہوتا دیکھ کر دوسروں نے حفظ ما تقدم کے طور پر روشنی کے گولے فائر کرنا شروع کر دیے ہوں۔ بہرحال کچھ بھی تھا، یہ بات یقینی تھی کہ میں بری طرح پھنس چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی شک سے مبرا تھی کہ میں اتنی آسانی سے ہتھیار ڈالنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں جھاڑیوں کے جنگل سے باہر آ چکا تھا۔ اب دوڑنے کی بجائے میں نے تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ میرا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے پھیپھڑے منہ کے راستے باہر آ گریں گے۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میری یہ حالت ہو رہی تھی۔ میں نے لمحہ بھر ٹھہر کر اپنا سانس قابو میں کیا اور پھر چل پڑا۔ وقفے وقفے سے فائرنگ کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ جلد ہی انہوں نے علاقے کی تلاشی لینے کے لیے اپنی پارٹیاں نکال دینا تھی۔ اس وقت تک میں اس علاقے سے جتنا دور نکل جاتا اتنا بہتر تھا۔ اچانک مجھ سے چند سو گز آگے روشنی کا گولہ فائر ہوا۔ وہ 81 mm مارٹر کا گولہ تھا، کیونکہ یہ اس پہلے فائر ہونے والے گولوں سے حجم میں بڑا تھا اور اس کی روشنی بھی زیادہ تھی۔ میں فوراً نیچے لیٹ کر ساکن ہو گیا۔ اس کی روشنی میں دور دور تک کسی بھی چیز کی حرکت کو دیکھا جا سکتا تھا۔ نیچے لیٹ کر میں بھی اس گولے کی روشنی سے مستفید ہونے لگا۔ حد نگاہ تک نظر آنے والے علاقے کا میں نے اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ دوسرے گولے کے فائر ہونے سے پہلے میں اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ آگے وہ نالا مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ جس سمت پوسٹ موجود تھی میں نے اسی سمت سفر جاری رکھا۔ دوسرے نالے میں لازماً آگے جا کر دوسری پوسٹ موجود ہونا تھی، اور نامعلوم وہاں سے اس کا فاصلہ کتنا تھا، جبکہ اس پوسٹ کے علاقے کو عبور کرنے کے بعد آگے چند کلومیٹر تک میں دوسری پوسٹ کے درد سر سے بچ سکتا تھا۔ پوسٹ چونکہ 200-300 گز دور ڈھلان پر واقع تھی، اس لیے میں پتھروں کی آڑ لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ پوسٹ اور میرے درمیان کسی بڑی چٹان آنے کی صورت میں وہ فاصلہ بھاگ کر طے کرتا، اور اس کے برعکس ہونے کی صورت میں زمین پر لیٹ کر رینگنے لگتا۔ اچانک کلاشنکوف گرجی۔ گولیوں کی بوچھاڑ اسی سمت آئی تھی جہاں میں موجود تھا۔ بلا شک و شبہ شدید آلات میں میری حرکت نظر آ گئی تھی۔ اب اس سمت سفر جاری رکھنا بے وقوفی تھی۔ میں فوراً 25-30 گز دور نالا موڑ کی طرف بڑھا، لیکن زمین سے اٹھنے کی غلطی میں نے نہیں کی تھی۔ چند قدم دور پتھر کی ایک بہت بڑی چٹان موجود تھی۔ اس کی آڑ لے کر میں اس نالے میں گھس سکتا تھا، جس میں داخل ہونا میں نے پہلے نامناسب سمجھا تھا۔ چٹان کی آڑ میسر آتے ہی میں سر پٹ بھاگا۔ اس وقت روشنی کا گولہ فائر ہوا، لیکن روشنی پھیلتے تک میں دوسرے نالے میں مڑ کر اوجھل ہو گیا تھا۔ اب میں نے پھر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ موڑ کے سرے کی طرف مجھے مسلسل فائرنگ کی گونج سنائی دیتی رہی۔ میں چوکنے انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ اس جگہ نظر آنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا پچھلا سفر بیکار گزرا تھا۔ دشمن میرے سفر کی سمت کو جان چکا تھا۔ اس کے ساتھ میں کتنا سفر کر چکا تھا یہ بھی اسے معلوم ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں میرا اکیلا ہونے کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا ہو، کیونکہ جس آخری پوسٹ کے قریب میری حرکت دیکھی گئی تھی لازماً انہیں صرف ایک آدمی ہی نظر آیا ہوگا۔ گویا یہ حتمی بات نہیں تھی۔ وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ وہ فرضی مجاہدین مختلف سمتوں میں فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قدموں کی رفتار سے زیادہ میری سوچیں مختلف قسم کے مفروضوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ پاؤں جلد از جلد اس جگہ سے دور ہونے میں میری مدد کر رہے تھے، اور دماغ کوئی بہتر حل سوچنے میں مسلسل سرگرداں تھا۔ موڑ سے تھوڑا دور آنے پر گھنی جھاڑیاں اور درخت شروع ہو گئے تھے۔ درختوں کی وجہ سے چاند کی روشنی بھی کارآمد نہیں رہی تھی، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں ٹارچ جلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی بہت دور سے نظر آ جاتی ہے، اور ایسی حالت میں کہ دشمن میری موجودگی سے باخبر تھا، ٹارچ روشن کرنا آ بیل مجھے مار کی کہاوت کا عملی ثبوت دینا تھا۔ میں ٹھوکریں کھاتا جھاڑیوں سے الجھتا آگے بڑھتا رہا۔ رکنے کا خطرہ میں کسی صورت مول نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے علم تھا کہ صبح پہلی روشنی کے ساتھ ہی یہ سارا علاقہ انڈین آرمی نے گھیر لینا تھا۔ ایسا کرنا ان کے لیے اس لیے بھی آسان تھا
کہ وہاں چاروں اطراف ان کی پوسٹیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اپنی پوسٹوں کی آدھی نفری ہی نیچے نالوں میں تعینات کرنے سے وہ آنے جانے کے زیادہ تر راستے بند کر سکتے تھے۔ ایسا ہونے کی صورت میں میں لمبے عرصے کے لیے مبعوث ہو جاتا۔ میرے پاس اتنا راشن موجود نہیں تھا کہ میں زیادہ وقت کسی پوشیدہ مقام پر گزار سکتا۔ یوں بھی سردی کی وجہ سے رضائی کے بغیر رات گزارنا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور تھا، اور ایسا بھی میں اپنے پاس موجود گرم کپڑوں کی بنا پر کہہ رہا ہوں، ورنہ اس سردی میں رات گزارنا موت کے فرشتے سے معانقہ کرنے کے مترادف تھا۔